بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم نے کلاس 3 سے کلاس 8 تک اسلامیات کی تمام بکس پڑھنی ہیں، اور اس میں ہم کلاس 3 کے اسلامیات کی بک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم کلاس 4 کی اسلامیات کی بک سٹڈی کر رہے ہیں، اور ایز اے ہول یہ اس کا آج 8واں پارٹ ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس بک کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو پچھلے تمام ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے چیک کر لیں۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 57 سے، اور یہ ہے شیب ابی طالب میں محصوری اور عام الحزن۔ شیب ابی طالب شیب گھاٹی کو کہتے ہیں، اور یہ گھاٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کی ملکیت تھی۔ کس کی ملکیت تھی؟ جناب ہاشم کی ملکیت تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے شیب ابی طالب کے طور پر مشہور ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ نبوت کے کون سے سال ایمان لائے؟ 6 سال ایمان لائے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی قطع تعلق، ٹھیک ہے۔ اس میں قریش کے ان دونوں خاندانوں یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے مکمل طور پر معاشرتی قطع تعلق کیا گیا، اور یہ نبوت کے 7ویں سال یکم محرم الحرام کو یہ تحریر اس وقت کے دستور کے مطابق خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ اس کے بعد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے غیر مسلم اور مسلم تمام کو جناب ابو طالب کے مشورے سے ایک گھاٹی میں جمع کیا گیا۔ اس کے بعد بنو ہاشم کے میں سے ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، ایسا بدبخت تھا جس نے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کا ساتھ دینے کے بجائے کفار ہی کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں خاندانوں میں سے وہ کون تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا؟ بنو ہاشم میں سے ابو لہب تھا، اس نے اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ معاشرتی قطع تعلق بڑی شدت سے 3 سال تک جاری رہا۔ کتنے سال تک جاری رہا؟ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ بھوک میں لوگ رہتے تھے، کیونکہ یہ ایک گھاٹی میں تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کبھی کبھی چپکے سے کچھ خوراک وغیرہ بھجوا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد، ٹھیک۔ شیب کا معنی کیا ہے؟ گھاٹی، یہاں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اس طرح قریش کو شیب ابی طالب کا یہ محاصرہ اور قطع تعلق ختم کرنا پڑا، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب 3 سال کی شدید مشقتوں کے بعد اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ 3 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد آئے؟ 3 سال کے بعد۔ عام الحزن کیوں کہتے ہیں اسے؟ شیب ابی طالب کی محصوری ختم ہونے کے صرف 6 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یعنی شیب ابو طالب کی محصوری ختم ہونے کے کتنے ماہ بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی جناب ابو طالب کی وفات ہوئی؟ تو وہ 6 ماہ بعد ہوئی، ٹھیک ہے۔ انہیں دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہیں دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان مسلسل مصیبتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور تاریخ میں یہ سال اسی نام کے ساتھ مشہور ہوا۔ اس کے بعد اس کا ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ عام الحزن کا معنی ہے غم کا سال۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے اپنے خاندان والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد ہے قریش نے وہ تحریر منگوائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ بائیکاٹ کی جو تحریر کعبہ میں لٹکائی گئی تھی اسے دیمک چاٹ گئی۔ جناب ابو طالب کا انتقال شیب ابی طالب کے واقعے کے 6 ماہ بعد ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سفر طائف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر مکہ سے باہر تبلیغ اسلام کا ارادہ فرمایا۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ نبوت کے 10ویں سال۔ اس کے بعد ہے طائف مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 112 کلومیٹر، کتنے کلومیٹر؟ 112 کلومیٹر فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب مقام ہے۔ کون سا مقام ہے؟ سرسبز و شاداب، اور جنوب کی طرف تقریباً 112 کلومیٹر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کون ساتھ تھے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ طائف والوں کا ظلم و ستم۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر یہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ کتنے سرداروں سے ملاقات کی؟ 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ یہ تینوں سردار آپس میں کون تھے؟ بھائی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر اپنے پاس سے چلے جانے کو کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اور مصیبت کی اس حال میں بھی فرمایا، ترجمہ: اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ ٹھیک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نرم دلی۔ پیدل سفر کرتے کرتے 5 کلومیٹر باہر عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پہنچے۔ کس کے باغ میں؟ اور یہ بھی مکہ ہی کا رہنے والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میں چچا لگتا تھا۔ کون لگتا تھا؟ رشتہ میں چچا لگتا تھا۔ اس نے اداس نامی ایک عیسائی غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوروں کا گچھا دے کر بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ عیسائی غلام کو، ٹھیک ہے، جس کا نام تھا اداس۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم تو میرے بھائی یونس بن متی کے بستی کے رہنے والا ہو۔ اور اس کے بعد یہ سن کر اداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد ہے کہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو میں ان لوگوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ یہ ہے حجاج بن یوسف کا تعلق طائف کے ایک قبیلہ بنو ثقیف ہی سے تھا جس نے قرآن مجید پر اعراب زبر زیر پیش لگوائے۔ زبر زیر پیش قرآن مجید پر کس نے لگائے؟ حجاج بن یوسف نے۔ اس کا بھتیجا محمد بن قاسم راجہ داہر سے مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے سندھ آیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو اسلام کی روشنی نصیب فرمائی۔ تو اس کا مشق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر یہاں کے خالی جگہ سے ملاقات کی، سرداروں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کون سے سفر میں تھے؟ طائف کے سفر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں پیدل اور لہولہان سفر کرتے 5 کلومیٹر باہر عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پہنچے، اور رشتے کے لحاظ سے یہ عتبہ بن ربیعہ کون تھے؟ چچا تھے۔ اس نے اداس نامی ایک عیسائی غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوروں کا گچھا دے کر بھیجا۔ حجاج بن یوسف کا تعلق طائف کے ایک قبیلہ بنو ثقیف ہی سے تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا اور شیئر بھی ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔